بچوں کی پیدائش کے وقت کچھ اعمال ولادت کے وقت مستحب ہیں اور کچھ اعمال ولادت کے 7ویں دن مستحب ہیں، جن سے ہمارے اکثر مسلمان بھائی ناواقف ہیں، اور ناواقفیت کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ہندوانہ رسوم کو ولادت کے وقت فالو کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام ایسا منظم دین ہے جس نے زندگی کے ہر موڑ پہ مسلمانوں کی رہنمائی کی ہوئی۔ تو ولادت کے وقت لوگوں کی رہنمائی سے کیسے آپ کو اندھیرے میں رکھا جا سکتا ہے، بلکہ اسلام نے اس کی بھی رہنمائی کی ہے۔ دیکھیے، ولادت کے وقت اگر بچہ پیدا ہوا ہو یا بچی یعنی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی ہو تو سب سے پہلا کام انہیں نہلا دھلا کر اچھے سے کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، یا اگر نہلا دھلانا نہیں ہوتا ہے تو صاف کر کے اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اور ہمارا طرز عمل اس وقت یہ بن چکا ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے، ہم اس کام کو کرنے سے پہلے، اس سنت کو ادا کرنے سے پہلے، سب سے پہلے ہم لوگوں سے فون ملاتے ہیں، لوگوں کو اطلاع کرتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسے مستحب عمل سے ہم غافل رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا عمل تحنیک کرانا ہے۔ اس سے تو اکثر مسلمان بھائی ناواقف ہیں، شاید ہی کوئی واقف ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں ان لوگوں تک زیادہ بات پہنچتی نہیں ہے۔ تحنیک کہتے ہیں ولادت کے وقت کسی قریبی بزرگ کی تحقیق کرے جو اللہ کا آپ کی نظر میں نیک ولی ہو، اس کے پاس پہنچ جائے، یا بستی کا نیک آدمی ہو، اس کے پاس پہنچ جائے، 1-2 کھجوریں لے کر اس کی خدمت میں پیش کرے اور اس سے کہے کہ اس کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دے یا اس کے تالو پہ لگا دے، تو اس سے تحنیک کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ یا اگر کوئی بزرگ میسر نہ ہوتے ہو تو آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کے شہد پر دم کرے اور شہد کا تھوڑا سا قطرہ اس کی زبان پہ ٹپکا دے، تو اس سے بھی تحنیک کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس سے تو اکثر مسلمان ناواقف ہیں، اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مستحب عمل ہے جس کے ذریعے سے سائیڈ ایفیکٹ اچھے پڑتے ہیں۔ پھر کچھ اعمال ولادت کے 7ویں دن بچوں کے ساتھ مستحب ہوتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے ہمارے لوگوں کا طرز عمل کس طور پر ہندوانہ رسوم کو فالو کرنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنایا گیا ہے۔ ولادت کے 7ویں دن کے مستحب اعمال میں سے ایک عمل عقیقہ کرنا ہے، یعنی اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 بکرے ذبح کرے، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرے، لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 بکری ذبح کرے۔ یا اگر بڑے جانور میں عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو لڑکے کی جانب سے 2 حصے بن جاتے ہیں اور لڑکی کی جانب سے 1 حصہ۔ اگر کوئی چاہے کہ پورا مکمل جانور ہی ذبح کر دے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر کسی کے پاس مالی فراوانی نہیں ہے، مال زیادہ نہیں ہے، اور اس نے سوچا کہ مجھ سے عقیقہ کرنا نہیں ہوتا ہے، تو یہ مستحب عمل ہے، اگر نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر واجب عمل ہوتا تو تب سوچنے کی بات ہوتی۔ اور اگر کوئی سوچے کہ ہمارے پاس تو اتنی مالی فراوانی نہیں ہے، البتہ لڑکا پیدا ہوا ہے، 1 حصہ یا 1 بکرا ذبح کر دوں تو کافی ہو جائے گا، تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتا ہے۔ پھر ولادت کے 7ویں دن ایک دوسرا عمل ہوتا ہے سر منڈوانے کا، یعنی حلق کروانے کا، اس کے بال نکالنے کا۔ 7ویں دن بچے کے بال نکالے جائیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ پہلے بال نکالے جائے پھر عقیقہ کیا جائے، اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ پہلے عقیقہ کیا پھر بال نکالے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے بال نکالے سر کے پھر عقیقہ کرے۔ لیکن ہمارا طرز عمل اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں جو بیٹھی ہوئی بری سازش ہے وہ ایک حد تک بالکل نامناسب ہے۔ اب دیکھیے نا کہ اگر کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہ طے کیا جاتا ہے
کہ کسی درگاہ پر پہنچیں گے اور وہاں پر بال نکالیں گے. جیسے ہمارے علاقے کی مشہور بات ہے کہ اگر بچے کی ولادت ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے بال اتریں گے تو گھوڑواڈی پہ اتریں گے یا ہلکٹہ شریف میں اتریں گے. وہاں پہنچتے ہیں یہ لوگ، باضابطہ شرکیہ عمل کرتے ہیں اور پھر بچے کے بال نکالے جاتے ہیں. جبکہ سنت سے ایک مستحب عمل آپ کو پیش کیا ہوا ہے. کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بالاجی جاتے ہیں، یعنی ہندو لوگ بالاجی پہنچ کر وہاں جا کر مندر میں بال نکالتے ہیں. تو مسلمان بھائیوں نے کہا کہ ہم بھی ایک درگاہ طے کریں گے، وہاں جائیں گے اور بچوں کے بال نکالیں گے. ایک شرکی عمل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہاں جا کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے جانور، یعنی بکرا وغیرہ ذبح کر کے پھر بچے کے بال اتارے جاتے ہیں. یہ بالکل گناہ کبیرہ ہے، حرام کا ارتکاب ہے، جس کا مرتکب اگر توبہ سے پہلے انتقال کر گیا تو جہنم میں چلا جائے گا. پھر سل کے بال نکالنے کے بعد مستحب عمل یہ بھی ہے کہ ان بالوں کو وزن کر کے اس کی مقدار میں سونا یا چاندی صدقہ کر دی جائے. زیادہ سے زیادہ اگر تقریباً قیمت لگا بھی دی جائے، 1000-1500 کے قریب پہنچ جاتی ہے، اتنی رقم کو صدقہ کر دیا جائے، یہ مناسب ہے. پھر 7ویں دن کا ایک اور مستحب عمل ہے، وہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کی ختنہ کی جائے. کیونکہ جب بچہ جیسے جیسے بڑا ہونے لگتا ہے، اگر تم اس وقت ختنہ کرو گے تو ایک اعتبار سے بچہ ستائے گا زیادہ، اس کے ہاتھ اس کی شرمگاہ تک پہنچیں گے، جس کی وجہ سے اس کی حفاظت میں زیادہ وقت لگ جائے گا. تو بہتر ہے کہ 7ویں دن اگر ختنہ کر دی جائے تو ایک مستحب عمل بھی ادا ہو جائے گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن و حسین کی ختنہ ولادت کے 7ویں دن کی تھی، تو سنت بھی ادا ہو جائے گی. ورنہ تو باقی 12 سال کی عمر تک اگر ختنہ کر لیتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر ایک اور کام ہے ولادت کے 7ویں دن کا، وہ یہ کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے. کوئی ایسا نام نہ رکھے کہ جس کے ذریعے سے جس کے معنی غلط آتے ہوں. جیسے ایک کا نام میں نے سنا، اس کا نام عاصی رکھا ہوا ہے، اور ایک کا نام سنا جس کا نام زارون رکھا ہوا ہے. عاصی کے معنی ہوتے ہیں گنہگار، اور زارون کے معنی ہوتے ہیں ضرر پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا. اب ایسا نام رکھیں گے تو یہ بچہ آگے جا کر آپ کو راحت دینے کے بجائے تکلیف دینے لگے گا. کیونکہ نام کا سائیڈ ایفیکٹ پڑنے لگتا ہے، بچوں پر اس کا اثر ہونے لگتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ نام کی تحقیق بھی کسی عالم سے کی جائے. بہتر تو یہی ہے صحابہ کرام کے ناموں کو نکالا جائے اور اس میں سے کوئی مناسب نام تلاش کر کے اپنے بچے کا نام رکھا جائے. اس میں نیک فالی کو اختیار کیا جائے کہ بچہ ایسا نکلے جیسے وہ صحابی تھے. ویسا تو ہوگا نہیں، لیکن کم از کم ان کا چوتھا ہی میرے بچوں کے اندر اگر پہنچ جائے تو کافی ہے. یا کسی نیک ولی کا نام تلاش کرے، یہ کسی بڑے عالم دین کا نام تلاش کرے اور یوں سوچے کہ اس عالم کا اگر چوتھا ہی میرے بچے کو مل جائے تو میری زندگی کے لیے کافی ہے. تو بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں بھی لوگوں کو تحقیق ضروری ہے. صرف بہرحال ورنہ تو ہمارے معاشرے کا یہ مزاج بن چکا ہے سیریل دیکھنے والوں کا، اور جو عورتیں سیریل دیکھنے میں مصروف ہوتی ہیں اور جو لوگ فلم بینی میں مصروف ہوتے ہیں، وہ ناموں کا انتخاب بھی اسی اعتبار سے کرتے ہیں. جیسا فلم دیکھا اور اس کے اندر جو نام تھا اسی طریقے سے نام رکھا. اب جو لوگ آپ لوگوں نے جس نیت کے اعتبار سے سوچ کر نام رکھا ہوگا، نتیجہ تو وہی نکلنا ہے بعد. تو ناموں کے انتخاب میں بھی 7ویں دن کا انتخاب کرے، اور بہتر یہی ہے کہ ولادت کے وقت ہی نام رکھا جائے، اور اگر نہ ہو تو 7ویں دن نام رکھے. عقیقے کے دن عقیقہ بال نکالے، نام بھی رکھے اور عقیقہ بھی کرے، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا بھی صدقہ کر دے. اب ہندوانہ رسم جو ہمارے درمیان چل پڑا ہے، اس پر غور کریں. ولادت کے 40ویں دن نام رکھا جائے گا، ولادت کے 40ویں دن کھانا کھلایا جائے گا، ولادت کے 40ویں دن بکرا ذبح کیا جائے گا. بالکل سنت سے اور مستحب عمل سے ٹوٹ کر کسی اور عمل میں نکل کر چلے گئے. اور باضابطہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ایک مجلس قائم کی جاتی ہے. کیونکہ میں نے تحقیق کی ہے کہ ہمارے غیروں کے اندر یہ طریقہ ہے کہ بچے کی اگر ولادت ہو جائے تو ان کے ولادت کے 40ویں دن
بچے کا باضابطہ چلے کے نام سے نام رکھا بھی جاتا ہے اور اس میں ایک پروگرام بھی کیا جاتا ہے۔ بالکل ہمارے لوگوں نے بھی اسی طریقے سے پروگرام کرنے کو اختیار کر لیا، جھولے میں ڈال دینا، گہوارے میں ڈال دینا، اور ایک طریقے سے اس کے کان میں زور سے آواز لگانا اس کے نام کی۔ یہ بالکل ناجائز عمل ہے، یہ ہندوانہ طریقہ ہے، اس کو چھوڑ دینا بالکل ضروری ہے۔ اور اگر کوئی برا نام اگر رکھ دیا گیا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی نے برا نام رکھ دیا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ جیسے زارون کے معنی یہ ہیں، عاصی کے معنی یہ ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی اور نام رکھا گیا تھا جس کے معنی غلط ہیں، تو اس کی تحقیق کرنے کے بعد جب معلوم ہو جائے تو نام فوراً بدل دینا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایات بھی ثابت ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اصحاب کے ناموں میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے ان کے ناموں کو چینج کر کے اچھا نام رکھنے کی تلقین کی ہوئی تھی اور نصیحت کی ہوئی تھی۔ تو یہ مستحب اعمال ہیں، کچھ ولادت کے وقت ہیں اور ولادت کے 7ویں دن کچھ مستحب اعمال ہیں۔ ان اعمال کے علاوہ جو دوسرے کام ہمارے لوگوں کے درمیان چل پڑے ہیں، یہ سراسر ہندوانہ طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ اختیار کیا ہوا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقے کو فالو کر کے مسلمان ہونے کا ثبوت دے دے، نہ کہ غیروں کے چیزوں کو فالو کر کے ہندوانہ طریقے کا ثبوت دے دے۔ اللہ توفیق۔